لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله صلاة وسلام عليك يا نبي الله صلاة وسلام عليك يا نور الله صلاة وسلام عليك يا رحمة للعالمين وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حضور سید عالم نور مجسم راحت آدم و بنی آدم حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ ہمارا بارگاہ الہی میں جلسے یوم القرآن میں جمع ہے۔ آئیے کچھ کہنے اور سننے سے پہلے ہم اور آپ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ یا الہ العالمین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے وسیلے سے ہماری عبادات و دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ صلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت پاک کے چند اشعار۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میرے کانوں میں جو آواز نعت کی آئی، میرے کانوں میں جو آواز نعت کی آئی، سبز گنبد کو ہوا جیسے چومتی آئی، سبز گنبد کو ہوا جیسے چومتی آئی، وہ نعتیں تو اندھیرے ہی اندھیرے
اندھیرے ہی اندھیرے رہتے ان کے آنے سے میرے گھر میں روشنی آئی، ان کے آنے سے میرے گھر میں روشنی آئی، نقش جنت کو تصور میں جمایا میں نے، نقش جنت کو تصور میں جمایا میں نے، بس میرے سامنے سرکار کی گلی آئی، بس میرے سامنے سرکار کی گلی آئی، اور نبیوں کو بلایا گیا وحی کے لیے، اور نبیوں کو بلایا گیا وحی کے لیے، ہوتے سرکار جہاں خود وہاں وحی آئی، ہوتے سرکار جہاں خود وہاں وحی آئی، میرے کانوں میں جو آواز نعت کی آئی، سبز گنبد کو ہوا جیسے چومتی آئی، وأصحابه الأكرمين أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا شفينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك یا رسول اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، ہم سب یہاں بعد نماز ظہر کچھ باتیں اللہ رسول کی سننے سنانے کی غرض سے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگ نماز پڑھ کر اپنے اپنے گھر جا سکتے تھے، مگر نہ جا کر یہاں بیٹھنا گوارا کیا. آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں بیٹھیں گے اور اللہ رسول کی باتیں سنیں گے. ایک خوشخبری سن لیجئے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتیں اتنی بابرکت ہیں، اتنی بابرکت ہیں کہ فرمایا گیا جو اللہ رسول کی باتیں سننے کا شوق رکھتا ہے، جو اللہ رسول کی باتیں سننے کا شوق رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے زندگی بھر خوشحال رکھتا ہے، خوشحالی رہتی ہے. تو یہ نہیں فرمایا گیا کہ وہ دولت مند ہو جاتا ہے. جو اللہ رسول کی باتیں سننے کا شوق رکھتا ہے وہ کروڑ پتی ہو جاتا ہے، وہ ارب پتی ہو جاتا ہے. یہ نہیں فرمایا گیا، بلکہ فرمایا یہ گیا کہ وہ خوشحال رہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر
وہ کروڑپتی اربپتی نہ بھی ہو، جو بھی اللہ اس کو دے اسی میں وہ خوش رہتا ہے۔ اور یہی بڑی بات ہے، ایک آدمی کروڑپتی ہے مگر اس کو دل کا سکون نہیں ہے تو پھر وہ کروڑپتی رہ کر فائدہ کیا ہے؟ ایک آدمی معمولی آمدنی رکھتا ہے اور چھوٹے موٹے کاروبار ہیں، اپنے ضروریات زندگی کی تکمیل کر لیتا ہے اور آرام سے رہتا ہے، اس کو دل کا سکون حاصل ہے، تو وہ کروڑپتی سے بڑھ کر زندگی آرام کی گزارنے والا سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ رسول کی باتیں سننے سے اللہ رب العزت اس کے دل کو اطمینان پہنچاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن پاک میں آتا ہے اللہ رسول کی باتیں سننے سے ہوتا کیا ہے؟ دلوں کو سکون ملتا ہے، اور یہی وہ سکون ہے جو انسان چاہتا ہے کہ مجھے سکون کی زندگی ملے۔ سکون کی زندگی، جب زندگی سکون کی مل گئی، یاد رکھیں اللہ رسول کی باتیں سننے سے آخرت بھی سکون کا ہو جاتا ہے ہمارا، سارے معاملے آخرت کے بھی سکون کے ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایسی محفل میں اگر تھوڑی دیر بیٹھیں گے، تھوڑی دیر ایسی محفل میں بیٹھ جائیں گے تو 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ 1000 رکعت نفل نماز اگر ہم پڑھنا چاہیں تو کتنا وقت لگے گا، کتنی محنت لگے گی، مگر وہ ثواب ہمیں تھوڑی دیر علم کی مجلس میں بیٹھنے سے مل جاتا ہے۔ تو آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں، الحمدللہ بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، بڑی خوبصورت مسجد میں بیٹھے ہیں۔ میں یہاں کے انتظامات کرنے والوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے مسجد بڑی صاف ستھری رکھی ہے، مسجد بڑی پرسکون رکھی ہے آپ نے، اور یہاں کا ماحول بڑا اچھا سازگار بنا کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں کے انتظامات کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ابھی، ان اللہ یحب التوابین وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ۔ معنی کیا ہے اس کے؟ اور ایک بات سن لیجئے، لمبی چوڑی تقریر نہیں ہوگی، آپ سمجھیں گے عصر تک بیان چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ ابھی 2:25 ہو رہے ہیں، انشاءاللہ 3 بجے جلسہ ختم، 3 بجے انشاءاللہ ہم صلاۃ السلام پڑھ لیں گے۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اس مسجد میں سال میں 2 پروگرام ہمارے ہوتے ہیں، ایک رمضان شریف کے مہینے میں پہلا اتوار بعد نماز ظہر، اور دوسرا پروگرام ربیع الاول شریف کی 29 تاریخ محفل نعت پاک ہوتی ہے بعد نماز مغرب۔ وہ 2 میں سے آج ایک پروگرام میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ۔ تو ترجمہ کیا ہے اس آیت کا؟ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، یحب، محبت کرتا ہے، حب یحب، معنی کیا ہے؟ مضارع کا صیغہ، محبت کرتا ہے اور کرتا رہے گا۔ یحب، اللہ محبت کرتا ہے۔ کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی دولت ہے، دیکھیے بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، یہ تو عام بات ہے، ہر بندہ بولتا میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مگر قرآن میں آ رہا ہے کہ اللہ خود محبت کرتا ہے، کس سے؟ التوابین، توبہ کرنے والوں سے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو ایسے بندے سے خود اللہ محبت کرتا ہے۔
وَيُحِبُّ اور محبت کرتا ہے ان لوگوں سے المتطہرین جو پاک صاف رہتے ہیں، توبہ کرنے والوں سے، پاک صاف رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تب اللہ خود جس بندے سے محبت کرے اس بندے کی محبوبیت کا، اس کی مقبولیت کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھئی کیا آپ ایسے بندے بننا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے، تو بچہ، جوان، بزرگ سب بولیں گے ہاں ہاں ہم بننا چاہتے ہیں ایسے بندے کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ ہر کوئی بولے گا، تو اس کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ یوں ہی محبت نہیں کرتا کسی سے، وہاں پر اللہ نے شرط لگا دی، میں محبت کرتا ہوں تو کن بندوں سے کرتا ہوں، ویسے بندے بننا پڑے گا۔ جب ایسے بندے بنیں گے تب اللہ محبت کرے گا، اور اللہ محبت کرتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے معلوم؟ اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے تو بندے کا فائدہ کیا ہے اس میں؟ جب تک دنیا میں رہتا ہے عزت والا بن کے رہتا ہے، بے عزت نہیں ہوتا، عزت والا، وقار والا بن کے رہتا ہے۔ اور جب اس دنیا سے جاتا ہے تو پھر وہ خبر جو ہم دیکھتے ہیں 2 گز کی زمین کا گڑا، تو وہ 2 گز کا گڑا نہیں رہتا، اس کے لیے دیکھنے والوں کے لیے 2 گز کا گڑا رہتا ہے، لیکن اس خبر والے کے لیے وہ جنت کا باغ بن جاتا ہے۔ کیوں؟ اللہ اس بندے سے محبت کر رہا ہے۔ دنیا میں جب تک ہے باعزت ہے، جب چلا دنیا سے تو خبر اس کے لیے جنت کا باغ بن گئی، لوگ اسے دفنا کے چلے جاتے ہیں، اور جب جاتے ہیں لوگ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں، لوگوں نے اپنا کام کر دیا، اب تم اپنا کام کرو۔ عرض کرتے ہیں مولا کیا کریں اس کے ساتھ؟ اللہ فرماتا ہے لوگوں نے لا کر اسے مٹی کے گڑھے میں ڈال دیا، اوپر سے مٹی ڈال دی اور چلے، اب تم اپنا کام کرو، ہم اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اب اس بندے کے ساتھ اعزاز کے ساتھ پیش آؤ۔ مولا کیا کریں؟ اللہ فرماتا ہے جنت سے بستر لا کر بچھا دو اس کے لیے، جنت سے بستر لا کر بچھا دو، اس بستر پہ اسے لٹا دو۔ اور کیا کریں مولا؟ اللہ فرماتا ہے اس کی قبر میں ایک کھڑکی کھول دو، جس کھڑکی سے جنت کی ہوائیں آنے لگیں، تو جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے۔ اب وہ آرام سے 2 گز کے گڑھے میں لیٹا ہوا نہیں ہے، اب وہ جنت کے باغ میں لیٹا ہوا ہے، جنتی بستر پہ لیٹا ہوا ہے، جنت کی ہوائیں کھا رہا ہے۔ اتنے اعزاز کے ساتھ اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے، ذری تکلیف اس کو نہیں ہوتی۔ پھر وہاں سے اٹھ کر چلتا ہے قیامت کے میدان میں، تو پھر وہاں اس کے لیے اعزاز رہتا ہے، وہاں اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی، جبکہ گناہگار بندے حیران پریشان رہتے ہیں، لیکن یہ جب قیامت کے میدان میں جاتا ہے اس کے لیے کوئی پریشانی نہیں رہتی، کوئی آفت نہیں رہتی، وہاں پر بھی یہ سکون سے رہتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حوض کوثر سے وہ پانی پیتا ہے اور سرکار خود اپنے ہاتھ سے اس کو پانی دیتے ہیں۔ پھر جنت میں داخلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ جس سے محبت کرتا ہے ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ تو ایسے بندے
جو اللہ کی محبت سے مالا مال ہوتے ہیں انہیں کچھ کام کرنا ہے، کچھ کام ہے جو انہیں کرنا ہے. کیا ہے؟ اس آیت میں فرمایا گیا یحب التوابین، توبہ کرنے والے بننا، وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، پاک صاف رہنے والے بننا. توبہ اور طہارت، ان دو باتوں کا اس آیت مبارکہ میں ذکر ہے. چلیے توبہ کے بارے میں پہلے بات کر لیتے ہیں. اب جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے آپ پر غور کر لیں، اپنے آپ پر غور کر لیں. صبح ہم اٹھتے ہیں اور شام میں ہم سوتے ہیں، تو صبح سے شام تک ہم سے کتنے گناہ ہو رہے ہیں کسی نے حساب لگایا؟ میں صبح اٹھا، اب شام ہوئی، اب میں سونے جا رہا ہوں بستر پر، تو کسی نے کسی دن یہ غور کیا کہ آج صبح سے لے کر شام تک میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں؟ اگر نہیں کیا ہے غور، تو غور کرنا شروع کر دیں. صبح سے شام ہو گئی، میں نے کیا کیا گناہ کیے وہ یاد کرنا، ویسے ہی نہیں سو جانا، یاد کرنا صبح سے میں نے کیا کیا غلط کیا. 5 ٹائم کی نماز مجھ پر فرض تھی، 5 میں سے پڑھا کتنے اور چھوڑ دیا کتنے؟ صبح سے شام تک میں نے کتنوں کے سامنے جھوٹ بولا؟ صبح سے شام تک میں نے کتنوں کو دھوکہ دیا؟ صبح سے شام تک آج میں نے کتنوں کو اپنی زبان سے یا اپنے ہاتھ سے تکلیف دی؟ آج صبح سے شام تک میں نے کیا کیا غلط کیا وہ شام میں سوچنا. سوچنے کے بعد یاد آتا ہے کہ میں نے یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، یہ غلط کیا، یہ غلط کیا. تو ان غلطیوں میں کچھ غلطیاں اللہ سے متعلق رہتی ہیں اور کچھ غلطیاں بندوں سے متعلق رہتی ہیں. کچھ غلطیاں ہماری اللہ سے متعلق رہتی ہیں. تو جو غلطیاں اللہ سے متعلق رہتی ہیں ان غلطیوں سے توبہ کر لینا اللہ سے. اے اللہ، آج صبح سے شام تک میں نے یہ تیرے احکامات کو میں نے پس پش ڈال دیا. اے اللہ، میں نے تیرے فرائض ادا نہیں کیے، اے اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ کے جو حقوق، اللہ کا جو حق ہم نے ادا نہیں کیا وہ اللہ سے معافی چاہ لینا. اب رہ گئے بندوں کے حقوق، فلاں بندے کا حق مارا، فلاں بندے کا حق مارا، فلاں بندے کا حق مارا. تو اب بندوں کا حق جو مارا اس کی توبہ اللہ سے نہیں ہوتی. اے اللہ، میں نے فلاں 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 کا حق مارا ہے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، ایسا نہیں ہوتا. اے اللہ، میں نے تیرا حق جو ادا نہیں کیا تو معاف کر دے، اللہ معاف کر دیتا ہے. اور جو بندوں کا حق مارا ہے وہ اللہ معاف نہیں کرتا. اس کے لیے جن لوگوں کا حق مارا ہے ان سے معافی چاہنا ہے. جب وہ معاف کرتے ہیں تو اللہ معاف کرتا ہے. تو صبح ہونے کے بعد ان لوگوں سے جا کے معافی چاہ لینا تو پھر معافی ہو جاتی ہے. توبہ یہ ہمارے لیے اتنی بڑی نعمت ہے توبہ. اور یہ موقع ہمیں کب تک رہتا ہے معلوم؟ ہماری زندگی کے آخری لمحے سے پہلے تک. جب ہم دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا سے جانے کے پہلے تک توبہ کا موقع ہے.
جب بندہ دنیا سے جاتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ تو بول نہیں سکتا، مگر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کیفیت کو ہمارے سامنے بیان فرما دیا۔ ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اب ہم یہاں پر ہیں دنیا میں تو ہمیں دنیا دکھ رہی ہے، کوئی بھی بندہ دنیا میں جی رہا ہے تو اس کو دنیا دکھ رہی ہے، آخرت نہیں نظر آتی، آخرت کے مناظر نہیں نظر آتے۔ اس دنیا کو چھوڑ کر جس دنیا میں ہمیں جانا ہے اس دنیا کے نظارے نہیں دکھائی دیتے، ہمیں ادھر کا ہی سب دکھائی دیتا ہے، ادھر کا نہیں دکھائی دیتا۔ لیکن جب اس دنیا کو چھوڑ کر آنے والی دنیا میں ہم چلے جاتے ہیں تو پھر ادھر کا دکھائی نہیں دیتا، ادھر کا دکھائی دیتا ہے، سب ادھر کا دکھائی دیتا ہے۔ لیکن ایک مرحلہ ایسا ہے، موت کا مرحلہ، کہ اس مرحلے میں ہم ادھر کا بھی دیکھتے ہیں ادھر کا بھی دیکھتے ہیں۔ تھوڑا سا ٹائم ایسا ہمارا گزرتا ہے، جب موت آتی ہے ہم اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہو رہے ہیں تو جس دنیا کو چھوڑ رہے ہیں وہ دنیا بھی ایک طرف دکھائی دیتی ہے، اور جس دنیا میں ہم جا رہے ہیں وہ دنیا کے نظارے بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں دو نظارے دکھائی دیتے ہیں۔ جب آنے والی دنیا کے نظارے دکھائی دینے لگے اس وقت بندہ اگر توبہ کرے، اے اللہ میں نے زندگی میں جتنے گناہ کیے تھے اللہ معاف کر دے، اب میں توبہ کرتا ہوں، توبہ 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 توبہ، تو اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اس وقت کی نہیں ہوتی، اس سے پہلے اگر توبہ کریں گے قبول۔ جیسے کہ اب ہم بیٹھے رہیں، اس وقت کی توبہ قبول ہے۔ اب کس کو معلوم ہے کس کا وقت کب لکھا ہوا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم۔ چلو وہ وقت آئے گا تو اس سے پہلے توبہ کریں گے، ایسا کوئی بول نہیں سکتا، کیونکہ کسی کو بھی اپنی موت کا وقت نہیں معلوم۔ تو بہتر کیا ہے، جیسے ہی گناہ ہوا فوری توبہ کر لینا، گناہ ہوتے ہی فوراً توبہ کر لینا، اور جب کبھی گناہ ہو تو اس کے بعد فوراً توبہ کے بعد کوئی نیک کام کر لینا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے کہ دیکھو بندہ گناہ کرنے کے بعد فوری نیک کام بھی کر لیا، میرے سے ڈرا، اللہ خوش ہو جاتا ہے، متقی بندوں سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ تو توبہ اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، اور پہلے والی امتوں کی بھی توبہ تھی، ہماری بھی توبہ ہے، مگر پہلے والوں کی توبہ میں اب ہماری سرکار کی امت کی توبہ میں بہت بڑا فرق ہے۔ پہلے والی امتوں کو ہوتا یہ تھا کہ توبہ بھی کرنا پڑتا تھا اور سزا بھی ملتی تھی، توبہ بھی سزا بھی، اور اس امت پر سرکار کی امت پر صرف توبہ کر لیں معاف ہو جاتا ہے۔ کتنے گناہ معاف کرتا ہے اللہ، کتنے کرتا ہے، اگر بہت زیادہ گناہ ہے تو کیا معاف کرے گا؟ ایسے ہی ایک بندے نے پوچھا، یا رسول اللہ مجھ سے بہت گناہ ہوئے ہیں، بہت گناہ، کیا اللہ معاف کرے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ضرور معاف کرے گا، معاف کرے گا اللہ۔ تو اس بندے نے عرض کی بہت گناہ ہیں، بہت، کیا معاف کرے گا؟ سرکار نے فرمایا ہاں۔ تو وہ وہی بول رہا تھا کہ بہت ہے بہت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا یہ بتا مٹی کے ذرات زیادہ ہیں یا تیرے گناہ؟ تو اس نے عرض کی
کہ زمین پر جو مٹی کے ذرات ہیں اس سے زیادہ میرے گناہ ہیں۔ سرکار نے فرمایا آسمان پر جتنے تارے ہیں وہ زیادہ ہیں کہ تیرے گناہ زیادہ ہیں؟ عرض کیا کہ آسمان کے تاروں سے زیادہ میرے گناہ ہیں۔ فرمایا درختوں کے پتے زیادہ ہیں یا تیرے گناہ زیادہ ہیں؟ میرے گناہ زیادہ ہیں۔ سمندر کی لہریں زیادہ ہیں یا تیرے گناہ زیادہ ہیں؟ میرے گناہ زیادہ ہیں۔ اس کے بعد سرکار نے فرمایا یہ بتا اللہ کی رحمت بڑی ہے کہ تیرے گناہ بڑے؟ تو اس نے عرض کی اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ تو سرکار نے فرمایا جب اللہ کی رحمت بڑی ہے تو پھر اس کے سامنے تیرے گناہ چھوٹے ہیں، اللہ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ کبھی بندہ یہ نہیں سمجھنا کہ اللہ معاف کرتا کہ نہیں کی، کرتا کہ نہیں کی، یہ نہیں، بلکہ توبہ اس یقین کے ساتھ کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے گا۔ توبہ، استغفار۔ اب چلیے ہم آتے ہیں ادھر۔ اچھا توبہ بولتے کس کو وہ سن لیجئے، پھر اس کے بعد طہارت کی طرف آئیں گے۔ گناہ ہو گیا، توبہ کر لیے، اپنے چہرے پہ مار لیے توبہ 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 توبہ۔ یہ توبہ نہیں ہے، توبہ دل سے ہوتی ہے۔ جو گناہ کیا وہ گناہ یاد آنے پر ملال ہونا، گناہ یاد آیا تو مزہ نہیں آنا۔ اگر مزہ آ رہا گناہ یاد کرنے سے تو وہ توبہ نہیں ہو رہی، وہ توبہ قبول نہیں ہوئی۔ کیا ہوا گناہ یاد کریں تو تکلیف ہونا ایک چیز، دوسری چیز آئندہ زندگی میں وہ گناہ نہیں کرنے کا پکا ارادہ کرنا، اس کو بولتے توبہ، اس کو توبہ بولتے۔ اگر بندہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر نادم ہے، شرمندہ ہے، اس کے یاد آنے پر تکلیف ہو رہی ہے اور آئندہ وہ کام نہ کرنے کا پکا ارادہ کرتا ہے تو پھر سمجھ لو کہ توبہ قبول ہو گئی۔ اب آتے ہیں ہم طہارت کی طرف۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، توبہ کرنے والے بندے سے خود اللہ محبت کرتا، اور پاک رہنے والے بندوں سے اللہ محبت کرتا۔ تو پاک رہنے والے کون ہیں، وہ پاکی کیا ہے، اس پر ہم بات کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو 3 چیزوں کا مرکب بنایا۔ ایک بدن ہے انسان کا، دوسرا ہے قلب، دل، اور تیسرا ہے روح۔ یہ 3 چیزیں ملتی ہیں انسان بنتا ہے، بدن، قلب، روح۔ اب انسان اس لائق بننا چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے تو ان تینوں چیزوں کو پاک صاف کرنا پڑے گا، ان تینوں چیزوں کو پاک صاف کرنا پڑے گا۔ اپنے بدن کو پاک کرنا پڑے گا، اپنے قلب کو پاک کرنا پڑے گا، اور اپنی روح کو پاک کرنا پڑے گا۔ تب اللہ بندے سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ بدن کی پاکی کیسی؟ بدن کو پاک کرنے کے لیے کیا کرنا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بدن میں کیا کیا رکھا ہے ہمارے؟ ہمیں آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، ہمارے بدن کا ایک حصہ، ہمیں کان دیے ہیں سننے کے لیے، ہمیں زبان دی ہے بولنے کے لیے، ہمیں ہاتھ دیا ہے پکڑنے کے لیے،
ہمیں پیر دیا ہے چلنے پھرنے کے لیے، یہ ہمارے پارٹس ہیں، اس کو ناپاکی سے بچانا، اس کو پاک رکھنا، ناپاکی سے بچانا، آنکھ کو ناپاک ہونے سے بچانا، تو آنکھ پاک رہتی۔ آنکھ ناپاک کب ہو جاتی؟ جب ہم اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں ناپاک ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو دیکھنے سے بچنا۔ کان ناپاک کب ہوتے ہیں؟ اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں کو سننے سے، تو ایسی چیزیں سننے سے اپنے کانوں کو بچانا۔ زبان کب ناپاک ہوتی ہے؟ جب اللہ کی منع کی ہوئی باتیں کرنے سے ناپاک ہو جاتی ہے، تو ان باتوں سے بچیں گے تو پھر زبان پاک رہے گی۔ کانوں کو بری باتیں سننے سے بچانا، آنکھوں کو بری باتیں دیکھنے سے بچانا، زبان کو بری باتیں کرنے سے بچانا، ہاتھ برے کاموں سے بچانا، پیر برے راستوں سے بچانا۔ بدن کی پاکی ہو گئی۔ اب اپنے ماحول پر نظر ڈالو، دیکھو سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے۔ آج ہر بندہ، ہر بندی اپنے اسمارٹ فون میں اپنی آنکھوں سے کیا کیا گندی چیزیں دیکھتے ہیں۔ کسی کو ٹارگٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خود اپنے آپ کو دیکھ لینا کہ ہمارے ہاتھ میں فون رکھ کر ہم کیا کیا اپنی آنکھوں کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اگر وہ کرتے ہیں ہم غلطی، اگر وہ گناہ کر رہے ہیں آنکھوں کا، تو پھر اللہ ہم سے محبت نہیں کرتا، ہرگز نہیں، کیونکہ ہم اس لائق نہیں بن رہے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ ہم تو اپنی آنکھوں کو گناہ میں ڈالے ہوئے ہیں، تو پھر ہم اللہ کی نظر میں کچرا ہو گئے۔ ایسے ہی کان بری باتیں سننے سے بچانا، زبان بری باتیں کرنے سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، سرکار کھا رہے تھے، تناول فرما رہے تھے، آئی۔ وہ عورت مشہور تھی کہ اس کی زبان خراب ہے، اس کی زبان بہت خراب ہے، مشہور تھی، یہ گالیاں بکتی ہے، یہ بری بری باتیں کرتی ہے۔ مگر وہ عورت اب چاہنے لگی تھی کہ میں اپنی زبان سے بری باتیں نہ کروں، اب میں جو کچھ ابھی تک کر لی، مگر اب یہاں سے میں اپنی زبان کو پاک صاف کر لوں۔ اس نے ارادہ کر لیا، تو حضور کے پاس آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار کھا رہے تھے، عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اپنا ایک نوالا عنایت فرمائے۔ کیوں؟ وہ سمجھتی تھی کہ میری گندی زبان سرکار کے ایک نوالا کھانے سے پاک ہو جائے گی۔ وہ پاک ہونا چاہتی تھی، اپنی زبان کو پاک کرنا چاہتی تھی۔ ایک نوالا دیجیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پلیٹ میں سے ایک نوالا اس کو دیا، تو اس خاتون نے عرض کیا، سرکار
یہ پلیٹ میں کا نوالا نہیں چاہیے، آپ کے منہ کا نوالا چاہیے۔ آقا علیہ السلام نے اپنے منہ میں سے تھوڑا نکالا اور دے دیا، اس عورت نے وہ کھا لیا۔ کتابوں میں آتا ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جس دن سے اس نے کھایا زندگی بھر کبھی اپنی زبان سے غلط بات بیان نہیں کی۔ بھائی اس نے چاہا کہ میں اپنی زبان کو پاک کر لوں، بس اللہ افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کے سجدے کو محراب کعبہ ان بابوں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بس میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کی صورت سے ظاہر ہو شان خدا ایسی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ وہ خاتون جنت پہ لاکھوں سلام،
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد. أنا ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. सुहानी घड़ी चमकाते बाका चाँद उस दिल अफरोज़े साथ पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में जिनके सजदे को मेरा बेकाबा झुकी उन बागों की लताफत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में की सूरत से ज़ाहिर हो शान खुदा ऐसी नूरानी सूरत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में सैयदा फातिमा तैयबा ताहिरा वो खातूने जन्नत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में से आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा जलवे शान क़ुदरत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम कट गई नज़दियत की जड़ें बिल-यक़ीन कट गई नज़दियत की जड़ें बिल-यक़ीन तेरे ताहे रज़वी पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के खुद सीखा है आज़ा मुझसे खिदमत के खुद सीखा है आज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम الفاتحة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد.